بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ ایک خدا کا نظام ہے جس کے اندر ہمیں اور آپ کو بڑھنا ہے، ایک شیطان کا بھی پورا نظام چل رہا ہے۔ اگر خدا کے نظام میں آگے نہیں بڑھیں گے، محنت نہیں دکھائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایک اپرچونٹی مس ہوئی ہے، نہیں، شیطان آگے آئے گا، وہ اپنے حملے کو یقیناً کرے گا، اور جب وہ حملہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک آپ نے اپرچونٹی مس کی اور اب ایک اور اسٹرانگ دشمن کو آپ نے گراؤنڈ دے دیا ہے، اب وہ اندر گھسے گا۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی انسان نعوذ باللہ تعالی ایک نماز قضا کرتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی فجر کی نماز قضا کی، کم از کم پاکستانی معاشرے میں تو ابھی بھی بہت ہے، اللہ کرے کہ یہاں کوئی ایسا نہ ہو، لیکن میں اسی لیے یہ مثال بھی عرض کر رہا ہوں۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر فجر کی نماز قضا ہوئی، کیا ہوگا؟ اچھا ابھی ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے اور یہ فجر کی نماز کو ظہر عصر کے ساتھ قضا میں پڑھ لے گا۔ جو ریگولر قضا کرنے والے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں خود بچپنے میں تھا اور مثلا گھر والے کہتے تھے کہ بھائی نماز پڑھو، اور کبھی فجر قضا ہوتی تھی تو ہم یہی سوچتے تھے ہم ظہر عصر میں تو پڑھ لیں گے، تو چلو وہ یہ کرے گا۔ اچھا اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ صبح کے وقت کی ایک برکت ہے، ایک فضیلت ہے، وہ میں نے مس کر دی۔ صبح کے وقت اللہ کے بندگی کرنے کا ایک ایڈوانٹیج ہے جو مجھے ملنا تھا، وہ میں نے مس کر دیا، نعوذ باللہ تعالی۔ صرف ایک چیز مس ہوئی ہے؟ نہیں، اب یہ ٹائم شیطان کے پاس گیا ہے، اب شیطان نے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس نے گراؤنڈ دیا ہے شیطان کو، گراؤنڈ دیا ہے اس نے شیطان کو۔ اچھا اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر آج میں نے فجر کی نماز قضا کر دی، نعوذ باللہ تعالی، اچھا اگر کسی کے حادثے میں ایکسیڈنٹلی ہو جائے، اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، پورا سوچ کے سویا تھا کہ صبح کو فجر کے لیے اٹھے گا، کسی بھی وجہ سے کوئی ویکنس تھی، کوئی النس تھی، کوئی اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے نماز اتفاقاً حادثتاً قضا ہو گئی، یہ مسئلہ وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کے لیٹا ہے کہ کل میں نے وقت پر نہیں پڑھنی، یا اس کو پتا ہے کہ بھائی میری روٹین تو یہی ہے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں، کیا ہوگا؟ یہ ایک اپرچونٹی مس کرے گا، شیطان اس کے سامنے آئے گا۔ شیطان سامنے آئے گا تو کیا کرے گا؟ ایک روایت، بڑی عجیب روایت ہے، معذرت چاہتا ہوں یہ روایت تھوڑی سی سمبولک ہے، بہت ساری روایتیں سمبولک ہوتی ہیں، تو مثال کے طور پر اس سمبولک روایت میں لکھا ہے کہ جب صبح کا وقت آتا ہے، فجر کا وقت آتا ہے، کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے اور یہ بندہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں نجاستیں ڈالتا ہے، نجاستیں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے کان میں یہ آواز نہ آ سکے، آواز نہ آ سکے۔ اچھا اگر یہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ اس نجاست کو اپنے آپ سے دور کر لیتا ہے، شیطان ناکام ہو جاتا ہے، اس کی نجاست علیحدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر شیطان کامیاب ہو گیا، اب یہ نجاست اس کے ساتھ رہے گی۔ اچھا بھائی کان میں شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کان خراب ہو جائے گا؟ نہیں، شاید یہ کان خراب نہیں ہوگا، فزیکل کان خراب نہیں ہوگا، اسپریچول کان خراب ہوگا۔ اسپریچول کان خراب کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ اب یہ حق بات نہیں سمجھے گا، اب یہ حق بات نہیں سنے گا، اب اس کا دل نہیں چاہے گا کوئی حق بات سنے۔ کیوں؟ اس کے کان میں شیطان کی نجاست آئی ہے، وہ نجاست رہ گئی ہے اور اس نے نجاست کو نکالنے کا بندوبست نہیں کیا ہے۔ تو مثلا اگر مولانا کوئی چاہے کہ اس نجاست کو نکالے تو کیا کرے؟ اللہ نے ایک سادہ سا نسخہ دیا ہوا ہے، توبہ کرے،
توبہ کرے. خداوند متعال نے تو اپنی رحمت کا اتنا بڑا دروازہ کھول دیا ہے کہ بھائی کوئی بھی گناہ انسان سے اگر غلطی سے سرزد ہو جاتا ہے، کبھی بھی آگہی شعور آتا ہے انسان کو کہ میں نے یہ کیا کر دیا، توبہ کرے. خداوند متعال تائب کو قبول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرا بندہ جب میرے بارے میں سوال کرے تو پھر خدا نے یہ نہیں کہا نبی ان سے کہو کہ اللہ قریب ہے، نہیں، پھر خدا نے ڈائریکٹ بندے سے خطاب کیا، کہا میں قریب ہوں، انی قریب ہوں. اگر کوئی پلٹنا چاہے تو خدا خود بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہے.